اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اگر آپ کا کوئی کام پھنس گیا ہے، کوئی کام اگر پھنس گیا ہے تو پھر یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ وہ رکاوٹ دور ہو جائے گی اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ ہر ایسا پرابلم، مثال کے طور پر ایک دوسرے ملک جانے کے لیے ویزا ہی اپلائی کیا، بچے نے اسٹڈی ویزا اپلائی کیا ہے، خود جانے کے لیے ایجنٹ پیسے کھا گیا یا لیے ہوئے ہیں دیے ہوئے ہیں، کام نہیں ہو پا رہا۔ تو اسی طرح سے مختلف اٹکے ہوئے کام، پھنسے ہوئے کام جو ہو نہیں پا رہے، پائے تکمیل کو نہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک دوست نے کمنٹ کیا بھائی نے کہ شاہ صاحب میری جو ہے وہ انگیجمنٹ ہو جاتی ہے لیکن میری شادی نہیں ہو پاتی، اور اسی طرح کئی انگیجمنٹس ٹوٹ چکی ہیں اور اب بھی ایک انگیجمنٹ ہوئی ہے، تو جب شادی کی تاریخ کی بات ہوتی ہے تو وہ آگے چلا جاتا ہے، کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کام کا پھنسنا، کام پھنس جاتا ہے۔ جب آپ کا کام کوئی پھنس جاتا ہے اور آپ کا کام ہو نہیں پا رہا، تو اس کے لیے میں آپ کو یہ عمل بتانے لگا ہوں۔ توجہ سے پورے تحمل سے یہ ویڈیو دیکھیے گا، جلد بازی مت کیجیے۔ یہی جلد بازیاں کر کر کے ہم نے اپنے آپ کو اس حال پہ پہنچایا، اور ہمیشہ پھر یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ جناب آپ کے وظیفے اثر نہیں کرتے۔ اور میرا بھائی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک چھوٹی سی آیت ہے قرآن کی جس کا میں نے وظیفہ بنانا تو چند سیکنڈ میں بتا دوں گا، لیکن اگر میں نے آپ کو یہ سب چیزیں نہیں سمجھائی اور آپ نے نہیں سنی، ٹکا کام نہیں ہونا آپ کا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کو، جس بندے کی آپ پوری تفصیل سے ویڈیو نہیں دیکھیں گے، اس نے جو بتایا وہ چیزیں، تو پھر آپ ساری زندگی یہ کمنٹس اور کرٹیسائز کرتے رہیں گے کہ رزلٹ نہیں ملا، نہیں ملیں گے۔ بڑے سے بڑے ترم خان یوٹیوبر کی آپ ویڈیو اٹھا کے اسلامک وزڈم کسی اسکالر کی اٹھا کے دیکھ لیں، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے اس ویڈیو کے اندر جو بکواس کرنی ہے، کچھ چیزیں بتانی ہیں کہ یار آپ نے ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ ٹائم کا خیال رکھنا ہے، یہ چیزیں فلبدی بول رہے ہوتے ہیں سارے بابے۔ کون سا کوئی آگے اسکرپٹ لکھ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ اس نے وہ چند منٹ کے اندر آپ کو ساری چیزیں بتا، جیسے دماغ میں اللہ نے ڈال دی کہ چیز یار یہ بتانی ہے بتا دی، تو وہ سننا نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد یہ شروع ہو جانا ہے کہ جناب وظیف سے کچھ نہیں ہوتا، فلاں چیز سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج بھی سب کچھ ہوتا ہے۔ اپنے اندر وہ ایمان تو پیدا کر لو جو آج سے 1400 سال پہلے جو تعلیم دی گئی تھی، اس تعلیم کو تو پہلے پکڑ لو، وہ ایمان کا لیول تو سطح پہ لے آؤ۔ آج بھی اثر کرتے ہیں وظائف۔ وہی صحابہ کرام تھے نا جب حضور تعلیم کرتے تھے کہ پھر آپ دیکھیں کہ صحابہ صرف ایک بار کسی کو سانپ کاٹ لیتا تھا، سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، دم کرتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ سورہ فاتحہ تو آج بھی وہی ہے، آپ کر کے دیکھو نا، کسی کو دم ہوتا ہے ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دم کرنے والے کا ایمان وہ نہیں رہا۔ قرآن تو وہی ہے، تو پھر اثر کدھر سے آئے گا؟ اپنے آپ کو تو ٹھیک کرنا نہیں، نصیحت کی بات سننی نہیں، یا بندہ تقریر کرتا ہے لمبی نہیں سننا، صرف وظیفہ بتا دو۔ تو بھائی ایسے نہیں ہوتا۔ اگر ایسے ہو جاتا تو پھر مسئلہ ہی کیا تھا؟ ساری دنیا اسی وظائف کے چینل پہ بیٹھی ہوتی، وظیفہ کرتی، ٹھک کر کے کام ہو جاتا، اپنے آپ کو نہ سدھارتے۔ ایسے ہوتا ہے کوئی؟ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ رب کی مہربانیاں، نعمتیں، رحمتیں چاہیے تو پھر اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ پھر پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی، بات سننی پڑے گی، سمجھنی پڑے گی، اپنی اصلاح کرنی پڑے گی۔ اچھے خاصے میرے دوست تھے جو مجھے کہتے تھے، میری باتیں سن کے ان کو اچھی لگتی تھی، کوئی ایمان تازہ ہو جاتا تھا، وہ سارے مجھے شکوے کر رہے ہیں کہ آپ لمبی ویڈیو بنانی چھوڑ دی، صرف چند لوگوں کے کمنٹس کی وجہ سے کہ یار یہ بابا بولتا بہت ہے، ایک اور آ گیا بتونی بابا، اس طرح کے کمنٹس آتے تھے۔ دل دکھتا ہے یار، آپ کے لیے بیٹھے ہوئے بنا رہے ہیں، آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے مسائل کے حل کرنے کے لیے بے لوس کام کر کے دیتے ہیں، اور آپ اس طرح سے۔ خیر، ایک چیز یاد رکھیے، اللہ جس پر رحمت کرتا ہے نا، تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ بہت زیادہ دولت پیسہ اس کے اوپر آ گیا تو اس پہ رحمت۔ جس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے نا، اس کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، دوسروں کے عیب نہیں، اپنے عیب، اپنے ڈیفیکٹ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سے کرم مانگے، اس کی رحمت مانگے۔ تو بہرحال کوئی بھی کام آپ کا پھنسا ہوا ہو، کوئی اٹکا ہوا کام، کوئی بھی اٹکا ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ 11 دن کا عمل ہے، یہ کر لیں۔ ہر نماز کے بعد ایک بار درود ابراہیم پڑھ کے ایک آیت چھوٹی سی، واللہ غالب علی امرہ، واللہ غالب علی امرہ، یہ آپ نے اپنے مسئلے کو ذہن میں رکھ کے یہ تسبیح کرنی ہے ہر نماز کے بعد۔ 11 دن کر لیں، آپ کا کام چٹکیوں میں ایسے نکلے گا وہ۔ اور آپ آگے مستقبل میں بھی اس کو یاد رکھ لیں کہ جب کسی کام کو کرنے جا رہے ہیں، کسی مقصد کے لیے گھر سے نکلے ہیں کہ یار میں فلاں کام کے لیے جا رہا ہوں، آپ اس کام کی جگہ تک جاتے ہوئے پہلے 11 بار یہ انگلیوں پر 11 بار پڑھ لیں واللہ غالب علی امرہ، اور پھر آپ اس کام پہ جائیں، چاہے آپ کا وہ انٹرویو ہے، چاہے آپ کی وہ کچھ سیلز ڈیل کرنے جا رہے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی ہوگی۔ تو اس کو اپنی زندگی کے اندر اس عمل کو شامل کر لیجیے، واللہ غالب علی امرہ۔ خصوصی اجازت کے لیے کمنٹس میں اپنا نام، شہر کا نام لکھیے گا، اور
خصوصی دعا کے لیے اپنے مسئلے کے ساتھ اپنا نام لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اگر زندگی رہی تو۔ اللہ حافظ۔